الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ہمارا اصل سبق 16ویں پارہ میں جا رہا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کی مناسبت سے دوسرے پارہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے اور تسلی بھی ارشاد فرمائی ہے، اور ساتھ ہی روزے کا مقصد اور
فائدہ بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ عادت اور طریقہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی اپنی حکمت اور اپنی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے 7 دن بنائے، تو ان 7 دنوں میں سے جمعہ کو ایک خاص فضیلت عطا فرما دی، راتیں بنائیں تو ان میں سے لیلۃ القدر کو ایک مقام عطا فرما دیا، مہینے بنائے تو ان مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ کائنات کے اندر غور فرمائیں تو یہ قانون جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر افضلیت اور عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر عظیم، کہ یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر مواسات، یہ ایک دوسرے سے محبت اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک مہینے کے اندر رکھ دیں اور اس کی ایک وجہ بھی بیان کر دی، حالانکہ اگر وہ وجہ نہ بیان کرے تب بھی ہمیں ماننا ہوگا یا نہیں ماننا ہوگا؟ اس نے کہہ دیا کہ رمضان سارے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی زبردستی بات کو منواتا، دلائل سے منواتا ہے۔
اس لیے اللہ نے دلیل بھی دی اور فرمایا یہ مہینہ عظمت والا اس لیے ہے، یہ مہینہ برکتوں اور سعادتوں والا اس لیے ہے، اس مہینہ میں کی گئی ایک نیکی کا اجر 70 گنا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت کون سی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرما دی۔ اور قرآن کیا چیز ہے جی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جس چیز کو اللہ کی صفت کے ساتھ نسبت ہو جائے گی وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ اعلیٰ ہو جائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی نسبت سے اس مہینے کو میں نے فضیلت عطا فرما دی، اور اس مہینے کے اندر میں نے اپنی رحمتوں کے دروازے اس طرح کھول دیے کہ تم نفل ادا کرو گے فرض کے برابر اجر ملے گا، فرض ادا کرو گے 70 گنا میں اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ کس لیے ہے جی؟ یہ اتنی برکتیں، یہ اتنی سعادتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرما دی قرآن کی نسبت سے۔ اچھا یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے حصول کی کوشش کرنی ہے، اس مہینے میں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ تو آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر منبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے آمین فرمایا، آمین آمین آمین، اور آمین بھی اونچی۔ کس طرح جی؟ اونچی۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر آج یہ اونچی آمین آپ نے کیسے کہی ہے منبر پہ چڑھتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بد دعائیں کی تھی۔ کیا کی تھیں جی؟ تو اللہ کے پیغمبر بد دعائیں بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کا ذہن ہے کہ حضور نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بالکل غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہزاروں دعائیں کی ہیں تو سینکڑوں دفعہ آپ نے بد دعائیں بھی فرمائی ہیں، بلکہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ آپ پڑھتے رہے۔ حضرت جبریل نے بد دعائیں فرمائیں، اللہ نے ان کو بھیجا اور میں نے حضرت جبریل کی ان دعاؤں پہ کیا کہہ دیا؟ آمین۔ جب آمین کہہ دیا جائے تو اس دعا میں یہ آمین کہنے والا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شامل۔ یا رسول اللہ جبریل نے کون سی بد دعا فرمائی؟ ان میں سے ایک بد دعا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے یہ بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان، کہ جس بندے کو اللہ نے رمضان عطا فرما دیا، یہ گولڈن چانس اللہ نے اسے عطا فرما دیا، اس کی زندگی میں اسے یہ دے دیا، من ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پا لیا، فلم یغفر لہو، پھر اس نے اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا، تو وہ آدمی کیا ہے جی؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، دور ہو گیا، بہت بڑے گھاٹے اور نقصان میں چلا گیا کہ اتنا بڑا بہترین موقع اس بندے نے اویل نہیں کیا اور ضائع کر دی۔ ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو، سب حضرات کو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایک اور رمضان عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے جی۔ کتنے ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ہمیں یہ چانس کیوں دیا کہ اگر تو پچھلے رمضان میں اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، میرے بندے، میں نے تیری زندگی کے اندر تجھے ایک اور رمضان عطا فرما دیا، اور اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے تھوڑی سی محنت کر لے، میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے۔ رمضان میں اللہ جنت کے دروازے کیوں کھولتا ہے جی؟ اسی لیے کھولتا ہے ہمیں بتانے کے لیے، وَتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جناب ساری کی ساری کائنات کو عرش کے فرشتوں سے لے کر زمین تک، نہیں زمین بھی نہیں، زمین سے بھی گہری کوئی چیز ہے جی؟ ہے، سمندر ہے، سمندر کی تہہ ہے، او جناب میل ہا میل، فرمایا عرش سے لے کر سمندر کی تہہ تک جو بھی جاندار موجود ہے، میں نے اس کو تمہاری مغفرت مانگنے پہ لگا دی۔ فرشتے بھی مغفرت مانگ رہے ہمارے لیے، اور اللہ کی ساری مخلوق کس کے لیے؟ ہاں، الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، یستغفرون، وہ بخشش مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے نہیں، فرمایا مسلمانوں کے لیے، فرمایا نہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ سمجھ آئی ہے؟ مومن اور مسلم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسلم جو ہوتا ہے نا، ظاہری انداز میں وہ مومن کی طرح ہوتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اندر سے جناب تبدیلی آ چکی ہو۔ نہ اندر سے تبدیلی آنا ضروری ہے یا باہر سے ٹیپ ٹاپ کر دیں۔ گاڑی خراب ہو، آپ اس کو جناب رنگ روغن کروا دیں، کیا خیال ہے جناب؟ ٹھیک ہو جائے گی؟ اصل چیز تو اندر کی ہے۔ فرمایا اس لیے میں نے سب کو لگا دیا۔ یا اللہ، سارے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا او لوگو، وہ دعا کر رہے ہیں
اور میں آسمان اول پر آ کر میں ندا کر رہا ہوں، میں آوازیں لگا رہا ہوں، حل من مستغفر، اگر کوئی بخشش مانگنا چاہتا ہے تو مانگے، آج میں دینے کے لیے ایگری ہو چکا ہوں۔ وہ خود اگر کہے کہ مانگو، کیا خیال ہے دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے جناب برتن آگے کر، دامن آگے کر، ہاتھ اٹھا، میں تجھے اپنی رحمت کا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی سعادتوں والا مہینہ، یا اللہ اگر یہ برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے تو ہمارے اوپر یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے؟ اگر یا اللہ اتنی ہی خوشی ہے، اتنی ہی جناب شان والا مہینہ ہے، تو پھر تو ہمیں کھانے اور فری ملنے چاہیے نہ۔ ہماری جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی جناب آدمی کوئی جناب محفل یا کوئی ایسی جناب مناتا ہے تو اس میں کھانے پینے کی وافر مقدار پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ کو تو چاہیے تھا کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں کھانے کی چیزیں بھرپور عطا فرماتا، لو بھائی کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو۔ یا اللہ تو نے پابندی کیوں لگا دی؟ صبح سے لے کر شام تک یا اللہ خواہش نفسانی پوری کرنے پہ پابندی لگا دی، کھانا نہیں پینا نہیں، خواہش پوری نہیں کرنی۔ فرمایا میرے بندو اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا مقصود ہے۔ بعض اوقات دیکھو نا، ماں بچے کو دوائی دیتی ہے اور دوائی کڑوی ہوتی ہے، بچے کو ذرا جناب کڑوی لگتی ہے، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے۔ وہ کہتی ہے لے 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 فائدہ ہوگا، خیر ہے کوئی بات نہیں، اتنی ایسی کوئی۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ کس پر فرض کیے گئے جی؟ آمنو، کس پر؟ اللہ دی گل ایمان والے نال، جڑے ایمان اتے نہیں وہ موجہ کرن، وہ ڈائریکٹ سیدھے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ آمنو، ایمان والو، میں نے تمہارے لیے یہ روزے ضروری قرار دے دیے ہیں۔ یا اللہ بڑی مشکل بات ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیسے دن گزرے گا؟ یہ ہمارے اوپر اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے تسلی کے لیے، حالانکہ تسلی دینے کی ضرورت، آقا کا کیا کام ہے کہ غلام کو تسلی دے؟ غلام کو کہے جی یار تسلی رکھ، نہیں، وہ حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ پہلی امتوں کو بھی میں نے یہ حکم، جدوں ڈھیر سارے بندے رل ونجن نا تے پھر بندے تھوڑی جی کہ آویندی ہے تسلی، جی ہکو ہکلا بیچارہ پھس کھلوے تے وہ اور زیادہ گھبراندا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی امتیں بھی، وہ بھی جناب اس حکم میں شریک تھیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ان کو بھی میں نے یہ حکم دیا۔ یا اللہ حکم تو دیا تو نے، ہمیں کیا ملے گا؟ کھانے سے محرومی، پانی سے محرومی، سارا دن یا اللہ ہم جناب کھانے پینے سے محروم۔ فرمایا ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ اس طرح تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کیا پیدا ہو جائے گا جی؟ تقوی، تقوی ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اصل میں وقوہ تھا، بہرحال یہ اس کی گرامر میں نہ جائیں، تقوی پیدا ہو جائے گا۔
تقوی کا معنی ہم کیا کرتے ہیں جی؟ پرہیزگاری، احتیاط۔ تمہارے اندر احتیاط کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے جی؟ پرہیزگاری۔ اور پرہیزگاری میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ جو بچنے والا عمل ہے نا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ایک ہوتی ہے اطاعت کرنا، بھائی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اعمال صالحہ کرو۔ اعمال صالحہ توجہ فرمائیں، کچھ کرنے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے جی؟ کچھ کرنے کا۔ اور تقوی نام ہے کچھ نہ کرنے کا۔ تو ضروری ہے نا، جس طرح کئی کام ضروری ہے کہ وہ کیے جائیں، اسی طرح کئی چیزیں ہیں کہ ان کے نزدیک یہ آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ ہاں، تقوی کچھ ایسے کام ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا، نہ کرنے کا۔ ایک ہے ایجابی پہلو، ایک ہے سلبی پہلو، مثبت اور منفی۔ مثبت تو ہے جی یہ کام کرو 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 کرو، اور منفی کیا ہے؟ یہ کام۔ تو شریعت دونوں قسم کے کاموں کا مجموعہ ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو نیکی کو ہم نے ادا کرنا ہے اور برے کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ، لیکن اس تقوی کی جڑ کہاں ہوتی ہے جی؟ اس تقوی کی جڑ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ۔ اللہ کے پیغمبر یوں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحابہ کو سمجھاتے ہیں، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یشیر الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا۔ تو اصل یہ جذبہ کہاں ہوتا ہے جی؟ یہ فکر کہاں ہوتی ہے جی کہ میں نے اس سے بچنا ہے؟ وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ وجود انسانی کے اندر اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے۔ پھر فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے اللہ کے فضل سے پورا بندہ ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہاں خرابی آ جائے پھر پورا بندہ کیا ہو گیا جی؟ یہ فزیکلی بات نہیں ہے کہ وہ دل ٹھیک ہو جائے، اس کی رگیں شگیں کھل جائیں، یہ بات نہیں، یہ روحانی معاملہ ہے کہ اگر دل کے اندر نظریات، دل کے اندر خیالات، دل کے اندر ایمانیات، دل کے اندر پائے جانے والے اعتقادات، افکار و نظریات، اگر وہ سوچیں ہماری درست ہو جائیں تو پھر بندہ کیا ہوگا جی؟ سارا درست ہو جائے۔ سوچ درست ہو جائے تو بندے کا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ عمل سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی کی جڑ یہاں ہوتی ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان بھی کہاں ہوتا ہے جی؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان بھی دل میں اور تقوی بھی، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان تو تمہیں مل چکا ہے، آمنو، ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تقوی بھی اختیار کر لو، تقوی بھی حاصل کر لو۔ تو تقوی کیسے حاصل ہوگا جی؟ تقوی کیا بلا ہوتی ہے جی؟ تقوی کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کر دیا ہے نا، پرہیزگاری، احتیاط،
بچنا. آپ کے پاس کھانا آتا ہے سامنے, اس میں جناب سویٹ ڈش بھی ہے, میٹھا بھی ہے, فلاں بھی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے حلوے والی پلیٹ کو اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. او جی کیوں جی؟ او جی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, میں یہ میٹھا, میں تیل والی چیز نہیں کھا رہا, مجھے کولیسٹرول ہے. تو آپ پرہیز کرتے ہیں نا, اس چیز کو چھوڑتے ہیں, میں نہیں کھاؤں گا, ورنہ کیا ہو جائے گا؟ نقصان. کس کے کہنے پہ؟ ڈاکٹر کے. ڈاکٹر کی گل کوئی 100% درست ہے, ٹھیک ہے 99.99% ٹھیک ہوگی, لیکن 100% ہم ٹھیک. کئی بندے کھاندے پہن جناب مزے نہ, کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ تو ایک احتیاطی چیز ہے, اور جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر وہ بات کیا ہے جی؟ 100%. لعلکم تتقون. تقوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا. آپ جانتے ہیں حضرت ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جن کا صحابہ کے اندر لقب تھا اقرأ الصحابہ. سارے صحابہ میں سے اللہ کے قرآن کے سب سے بڑے قاری. یہ تو آج کل کے قاری ہے نا, پتہ نہیں وہ قاری کیسے ہوں گے جناب. ایک دفعہ حضور نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ. حضرت ابی تو جھجک گئے جناب, کیسے سناؤں, یہ اللہ کے نبی ہیں, میں ان کے سامنے جھجک آتی ہے نا بندے کو. حضرت ابی خاموش, یا رسول اللہ میری اتنی جرت. حضور نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ. حضرت ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک وانزل الیک. قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, آپ تو سب سے بڑے قرآن کے قاری اور حافظ ہیں, میں آپ کے سامنے سناؤں مجھے جھجک آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں آپ کے سامنے پڑھوں. حضور نے فرمایا ابی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, آج ابی قرآن سنائے گا, میرے پیغمبر آپ نے سننا ہے. اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا ابی سے قرآن سنو. جی ایک ہمارے بھی تو حافظ ہے نا جناب, ماشاء اللہ جناب, نہ آگے کا پتہ چلتا ہے نہ پیچھے کا. ولضالین ٹھک رکھو جناب. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹرینیں ہیں, ٹرینیں, کوئی سپر ہے, کوئی فلانی ہے, کوئی فلانی ہے. بہرحال اب کافی احتیاط آ گئی ہے, اب کافی تبدیلی آ گئی. اب تو ماشاءاللہ سننے والے خود کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھ, سان کچھ سمجھ بھی تو کوئی بات نہیں, گھنٹے کی بجائے 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. نہ تے اے جڑیاں تراویاں اسی پڑھ کے گھر بہنے سدھے ون کے سہیں پاؤنے جی 2-2.5 گھنٹے تو ود جناب لینے اسی سمجھتے. تو اس میں اگر وہ نماز میں گزر گئی تو کیا بات ہے. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. ہاں جی کیا بات ہو رہی تھی؟ ابی ابن کعب. حضور نے فرمایا ابی تو قرآن پڑھے گا, میں سنوں گا. حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں, ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ کہتا ہے ابی سے قرآن سنو, ابی کا قرآن سنو میرے پیغمبر. حضرت ابی اور حیران اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ اسمان اللہ, کیا وہ جو جبریل آیا ہے اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, اس نے میرا نام ذکر کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جبریل نے کہا ہو صحابی سے قرآن سنو, کسی سے سنو. اسمان اللہ, کیا اللہ نے میرا نام ذکر کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ابی اللہ نے تیرا نام لے کے جبریل کو حکم دیا اور جبریل نے تیرا نام لے کر مجھے وحی پہنچائی. حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے ذکرت عند ربی, آج رب نے میرا نام لیا ہے. کیا بات ہے جی. ساڈا تا ایتھے کدائیں کوئی ایم این اے تو کوئی ایم پی اے چ آکے تے اسی جناب پھولے نہ سے ماندے. ان کا ذکر کس نے کیا جی؟ ہاں حضرت ابی.
اتنے بڑے قاری تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جماعت کرا رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، حضور قرات کر رہے ہیں، حضور کی ایک آیت رہ گئی، کیا رہ گئی جی؟ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، آیت رہ گئی، حضرت ابی ابن کعب نے پیچھے سے لقمہ دیا کہ حضور لے آئیے بھیڑ پہ، بھئی تینوں کی ضرورت ہے بولن دی، میں جو پڑھ دا نا، حضور نے وہ لقمہ لے لی۔ اتنے بڑے قاری۔ حضرت عمر نے پوچھا ابی ابن کعب بڑا ٹائم گزارا ہے آپ نے حضور کے ساتھ، مجھے یہ بتائیں یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی۔ حضرت ابی ابن کعب نے بجائے اس کے کہ کوئی اس کی لفظی تعریف کرے، حضرت نے فرمایا امیر المؤمنین آپ کی زندگی گزر گئی ہے اونٹ چراتے، بکریاں چراتے، پہاڑوں پہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر مکے میں کیا کرتے تھے؟ اپنے چچا کے اونٹ چرایا کرتے تھے جناب، اور اونٹوں کو پڑ جاتی تھی خارش، اور خارش کے لیے ان کے اوپر تیل لگاتے تھے اور سارے کپڑے بھی تیل ہو جاتے تھے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا امیر المؤمنین کبھی ایسی جگہ سے بھی گزر ہوا ہے آپ کا کہ جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، ہر طرف جھاڑیاں ہوں، اوپر بھی جھاڑیاں، نیچے بھی جھاڑیاں، اور دائیں بائیں بھی جھاڑیاں، اور درمیان میں سے ایسا چھوٹا سا رستہ ہو جہاں سے آپ کو گزرنا پڑے؟ اب بھی آپ جائیں پہاڑی علاقے میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جھاڑیوں میں سے گزر کر آگے جانا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، جھاڑیوں میں سے گزرا ہوں میں کئی دفعہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابی نے فرمایا امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیں پھر آپ کس طرح گزرتے تھے ان جھاڑیوں میں سے، کیا صورت ہوتی تھی؟ اب حضرت عمر نے فرمایا صورت یہ ہوتی تھی دائیں بھی دیکھتا تھا، بائیں بھی دیکھتا تھا، اوپر بھی دھیان رکھتا تھا، نیچے بھی دھیان رکھتا تھا، کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، جسم کو جناب سمیٹ لیتا تھا، اور بڑی احتیاط کر کے کہیں کوئی کانٹا، کہیں کوئی خاردار جھاڑی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ میں جناب چاروں طرف بلکہ 6 طرفیں کتنی ہوتی ہیں جی؟ 6، 4 نہیں ہوندیاں، 6 ہوندیاں، اے لڈو دے دانے کولو سمجھو، 6 طرفہ میں خیال کر کے وہاں سے گزرتا ہوں، ادھر ادھر دھیان ہوتا ہے تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا امیر المؤمنین اسی کا نام تقوی ہے۔ زندگی میں شیطان نے کانٹے بکھیر رکھے ہیں، گناہوں کے کانٹے، معصیت کے کانٹے، شرک و بدعت کی خاردار جھاڑیاں، اور ایک مومن نے ان درمیان میں سے اپنے ایمان کو بچا کر گزرنا ہوتا ہے۔ بچا کر گزر جائے تو وہ کیا ہے جی؟ تقوی۔ وہ کیا بن گیا جی؟ اب آپ سوچیں، ذرا غور فرمائیں، یہ روزہ رکھنے سے تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزہ تو نام ہے بھوک کا، پیاس کا، خواہش نفسانی سے دور رہنے کا، تو کیا خیال ہے جو آدمی ان سے دور رہے وہ متقی اور نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں۔ آپ ایک ملازم کو پکڑ لیں، آپ ایک چور اور ڈاکو کو پکڑ لیں اور اسے جناب صبح کھانا دیں، پھر شام کو دیں، سارا دن کچھ نہ دیں، سال پورا اس کو یہ روٹین رکھے، کیا وہ متقی بن جائے گا؟ نیک بن جائے گا؟ پرہیزگار بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے بھوکے آدمی جو ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے تو چوری چکاری پہ لگ جاتے ہیں، یعنی مجبوری ہے نا کہ بھوک کی وجہ سے چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، ایسے حالات ہیں جناب۔ ہمارے علاقے میں اگلے دن ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا ایک سکوٹر والے سے، اس سے سارے پیسے لے لیے اور اینڈ پہ اس سے معافی مانگی، بھائی جی معاف کر دینا، حالات بڑے سخت ہیں۔ ہاں معاف کر دینا، مہنگائی بہت زیادہ ہے جناب، اس لیے تو اللہ تبارک، یہ تو بھوکا تو الٹا جناب والا وہ لیتا ہے دوسروں سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ متقی ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، تقوی اس کو حاصل ہوگا جس کے اندر کیا ہوگا؟ بولیں، اگر ایمان نہیں ہے ساری عمر روزہ رکھتا رہے نہ، کیا خیال ہے ہندو روزے نہیں رکھتے، عیسائی روزے نہیں رکھتے، یہ سارے وہ کام کرتے ہیں،
اور جناب وہ کھانا اپنا کم کر دیتے ہیں، پینا کم کر دیتے ہیں، خواہش نفسانی کو بالکل جناب وہ ختم کر دیتے ہیں، تو کیا وہ متقی ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ایمان رکھتے ہوئے پھر جناب والا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو کھانا چھوڑے۔ کیوں کس کو چھوڑے جی؟ حالانکہ حلال چیزیں تو حلال ہے، وہ تو جناب والا کھانی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آج رمضان المبارک میں اللہ نے کہا حرام تو حرام رہیاں، حلال بھی نہیں کھانی ہے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے حلال بھی نہیں کھانی؟ اس لیے کہ آج حلال کو چھوڑنے کی پریکٹس کر، ایک مہینہ میرے کہنے پہ حلال کو چھوڑ، اور پھر سارے سال کے لیے حرام کو چھوڑ دے۔ یہ پریکٹس ہے یا نہیں ہے؟ نہ جیسے آج ہم سوچتے ہیں ٹھنڈا پانی ہے، بالکل جناب والا حلال ہے، ہم پیتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں پیتے جی؟ وہ پانی صبح سے لے کر شام تک میرے لیے کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے۔ میں اس کی پابندی کرتا ہوں نہیں کرتا؟ بہترین فروٹ پڑا ہے، وہ میرے لیے صبح سے لے کر شام تک کیا ہو چکا ہے؟ تو میرے بھائی جب 12 گھنٹے ہم حرام سے بچتے ہیں، حلال سے بچتے ہیں، تو ساری عمر کے لیے ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ اچھا صبح سویرے آپ اٹھے ہیں، آپ نے کہا کہ یا اللہ آج میرا روزہ ہے، یا اللہ آج میرا اے جیڑی تو دعا بنائی ہوئی ہے نا، ناراض نہ ہو جائے، اے کوئی ضروری کوئی نہیں، بس ہر پر ایو منگنی ہے کہ تاں ہی روزہ شروع ہونا ہے، کچھ بھی نہ منگو۔ صبح سویرے اٹھے ہو، روٹی پہ کھاندے ہو، ٹائم پہ ویدے ہو، جناب کی ہو گیا ہے، بانگ ہوئی ہے، تو جناب یہ سارا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ واب سوم غدن نہ وے تو کوئی نہ پڑھو، پھر بھی تمہارا روزہ شروع ہو جائے رمضان المبارک۔ الٹا روزے دے وچ میں آکھدا بھائی اج روزہ نہیں رکھنا، اس دی نیت کرنی ضروری ہے، بھائی یا اللہ آج میں بیمار ہوں تو میرا روزہ رکھنے کی جناب سپیشل نیت، ٹھیک ہے نیت ہوتی ہے تبھی بندہ کرتا ہے۔ صبح ہم نے نیت کی یا اللہ آج میرا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، آج میں روزہ رکھوں گا، کیا وہ وعدہ ہم نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ میں لگیاں کیتا ہے جناب وعدہ، اور وہ سارا دن وہ وعدہ میں نبھا رہا ہوں یا نہیں؟ میری تو اور گل ہے، ایک بچے نے بھی اگر وعدہ کر لیا ہے تو وہ وعدے کو نبھاتا ہے یا نہیں نبھاتا؟ تو کیا خیال ہے جناب جب اس وعدے کو نبھایا جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ ایک ہی وعدہ ہم نے کیا ہے اور کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ کے ساتھ؟ یہ رمضان ہمیں اس بات کی ریہرسل کرواتا ہے، ٹریننگ کرواتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہیے۔ اوفو بالعہد، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ دی تو بڑی اچھی شان ہے، لوکاں نال بھی جڑے وعدے کیتے ہوئے نے نا جناب والا، تے جڑے پرامس کیتے ہوئے نے، تے جڑی ریٹن دیتی ہوئی نے اودے تے کہ رہو پکے رہو۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وہ وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے جناب۔ تو کیا خیال ہے جناب پھر اس وعدے پہ ہم قائم رہیں یا نہ رہیں؟ نہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ یہ لا الہ الا اللہ جب میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر میں فکر مند ہو جاتا ہوں کہ اب میرے اوپر کون کون سی پابندیاں لگ گئیں۔ پھر وعدے کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نہ احرام کی نیت باندھ لی، میں احرام باندھ رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، پھر اس کی پابندیوں کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر ساری زندگی کس کی مانیں گے جی؟ اللہ کی مانیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو کیا خیال ہے جی
روزے میں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے اور اس وعدے کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک وعدہ ہم نے عالم ارواح میں بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ استاد یاد آ رہے ہیں یا کوئی نہ؟ وہ ساری آیت پڑھ دے ہوندیا۔ ہاں تیرے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا، وعدہ الست، اپنا رب کس کو بناؤ گے، حاجت روا کس کو مانو گے؟ یہ وعدہ بھی ہم نے کیا تھا، یہ بھی پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو جب وعدہ پورا کرنے کی ایک ٹریننگ ہمیں روزے نے دے دی تو پھر سارے وعدے کیا کرنے ہیں جی؟ اچھا ایک اور بات، جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، سارا دن ہمارے ذہن پہ یہ بات سوار رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے لیکن روزے کی حالت میں ذرا اور زیادہ یہ ہوتا ہے۔ اندر گیا، کمرے میں فریج پڑا ہے، فریج میں پھل فروٹ پڑے ہیں، کھانا پڑا ہے، کھائے گا؟ میں گیا، آپ گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا جی؟ اس لیے نہیں کھائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ساڈا عقیدہ پکا ہے یا کچا ہے روزے ہیں؟ جی روزے وچ پکا ہے تے اگے پیچھے اللہ کوئی نہیں ویدا پیا جی، بوئے چ مارو تے جو مرضی کر لو، بس ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدن کوئی چور آئی تے وہ پہلے واری نا چوریاں بڑیاں کردا آئی تے باتوں سا کیا ہن پتر نو بھی میں کام سکھاواں ہولی ہولی، میں تے بڈھا ہو گیا، پتر نو نال لے گیا تے پتر نو آکھیا اج تیری ایو ڈیوٹی ہے، ہتھے کھلو ون، جدوں تو ویکھے نا کوئی مین ویدا پیا کام میں کرنا ہے، تے صرف جناب ملاحظہ کرنا ہے دیکھ کے، اگر کوئی کہے نا کہ جو دیکھ رہا ہے کوئی بھی، تے سیٹی مارنی ہے تے وسا گھر ون کڈنا ہے، اتھے کھلوونا۔ وہ پتر اتنے کھلوتا بولا بالا چھوٹا جہا بچہ، اچانک انہوں خیال آیا بھائی ابا سان مریندا پیا ہے تے اس آکھیا کوئی ویکھدا پیا ہوے تے اللہ تے ویکھدا پیا، اس جا سیٹی ماری تے جناب اگے تے پتر تے پیچھے پیچھے گھر پڑ گیا، اس آکھیا کون ویکھدا پیا؟ اس آکھیا اللہ یرانا، ابا جان ہمیں اللہ دیکھ رہا تھا۔ کون دیکھ رہا تھا؟ اس پہ انہوں سمجھ آ گئی، اس آکھیا جیڑی گل اج تک میں سوچ نہیں آئی میرے پتر نے میں مسئلہ۔ مصر کا شاہی محل ہے، دروازے بند ہیں، کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سارے جناب حالات سازگار ہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی اور برائی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے بت کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ ہاں بتے داشت بانوے مصر از رخام، برو موتقف با مدادان و شام، درا نظر رویش بپوشید و سر، مبادا کے زشت آیا دش در نظر۔ ان فارسی تسی کہ جانو، ترجمہ کرا دے تو داخنا مولوی جی ٹائم اتے ہو گیا۔ زلیخا دو دستش ببوسی دو پا کہ اے سست پیمان سرکش درا، غم آلودہ یوسف بکنجے بنشست، بسر برز نفس ستمگار دست، رواں گشتش از دیدہ بر چہرہ جو کہ برگرد و ناپاکی از من مجو۔ حضرت یوسف سائیڈ کے بیٹھ کے رونے لگ گئے، زلیخا نے اپنے بت کا چہرہ چھپا دیا اور کہتی ہے کہ اے یوسف حیت لک وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت،
کوئی دیکھنے والا نہیں، ہر طرف سے انتظام مکمل ہے، میں نے دروازوں کو تالے لگا دیے ہیں، اے یوسف آ جا میرے ساتھ برائی کر۔ حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رواں گشتش از دیدہ بر چہرہ جو کہ برگرد و ناپاکی از من مجو، تو در روئے سنگے شدی شرمسار۔ توجہ فرمائیں، کروڑوں روپے کا شعر ہے شیخ سعدی۔ تو در روئے سنگے شدی شرمسار، مرا شرم و ناید سے پروردگار۔ تجھے تو ایک بت سے، اور بت بھی یہ پتھر سے، شرم آ رہی ہے، کیا مجھے اپنے اللہ سے شرم نہیں آ رہی؟ قال معاذ اللہ۔ یہ حضرت یوسف کا کیا عقیدہ تھا کہ میرا اللہ مجھے یہاں بھی، اور رمضان المبارک میں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ عقیدہ ہم پرماننٹ پکا لیں تو کیا خیال ہے، گناہوں سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا